بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت پورے پاکستان میں جو سیلاب کی صورتحال ہے وہ سب کے سامنے ہے کہ کس طرح پورے ملک میں سیلاب نے تباہی مچا دی ہے، اور 2010 سے بھی بڑا سیلاب پاکستان میں اس وقت آ چکا ہے۔ میں اس پہ تفصیلی بات کرنے سے پہلے آپ کو ذرا سوات ملاکنڈ ڈویژن اور خیبر پختونخوا میں جب سیلابی ریلا آ رہا تھا تو حکومتی اور جو انتظامی اقدامات تھے وہ کیا کیے گئے۔ تو 3 سٹیجز پہ یہ آپریشن جو ہے، ریسکیو آپریشن آپ کہتے ہیں، ریلیف کا آپریشن کہتے ہیں، یا جو اگلا مرحلہ آئے گا ریہیبلیٹیشن کا وہ کہہ لیں۔ سوات کی میں مثال آپ کو دیتا چلوں کہ سب سے پہلے سیلابی ریلے کے آنے سے پہلے راتوں رات پورا انتظامیہ، ریسکیو 1122، واسا، جو اریگیشن، پولیس، ایڈمنسٹریشن سب جاگتے بھی رہے، اور انہوں نے 2000 جو سیاح ہمارے کالام، مدین، بحرین، فضا گھٹ کے مقام پہ موجود تھے، ان 2000 سیاحوں کو محفوظ مقام پہ منتقل کیا۔ نہ صرف محفوظ مقام پہ منتقل کیا بلکہ ان کی رہائش کی اور ان کے کھانے پینے کی ذمہ داری بھی اٹھا لی۔ اسی طرح جو آبادی دریا کے کناری تھی ان کو محفوظ مقام پہ منتقل کیا گیا، اور یہاں پہ میں اپریشیٹ کرتا ہوں نہ صرف انتظامیہ کو بلکہ مقامی آبادی کو کہ جب ان کو ہم نے کال دی تو ان سب نے اپنے حجرے، اپنے گھر لوگوں کے لیے خالی کیے، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ سیلابی ریلے نے وہ جو مقامی آبادی تھی یا دیہات آ رہے تھے وہاں پہ تباہی نہیں مچائی اور وہ محفوظ رہے۔ پھر دوسرا سٹیج آپ کو یاد ہوگا کہ منگورہ شہر، جب ایک پہلے ویڈیو آئی تھی 3 دن پہلے کہ پورا منگورہ شہر میں جب سیلابی ریلا آ جاتا ہے، اور یہاں پہ میں بتا رہا چلوں کہ 2010 میں جو سوات میں سیلاب آیا تھا یہ اس سے ڈبل تھا، دگنا تھا یہ سیلاب۔ تو جب وہ سیلابی ریلا آیا تو وہاں پہ منگورہ شہر بالکل ڈوبتا ہوا آپ کو دکھائی دیا، لیکن 24 آورز کے اندر ہی جو منگورہ شہر ہے ان کے نکاح آب کو یقینی بنایا گیا، اس کی صفائی کو یقینی بنایا گیا، اور جو مقامی آبادی اس سے افیکٹ ہوئی تھی ان کے لیے جو رات کا کھانا تھا جس وقت یہ سیلابی ریلا آیا، پھر اس کے ساتھ ان کی رہائش کا انتظام تھا، وہ تمام جو عوامی نمائندے ہیں وہ بھی ان کے ساتھ رہے، اور اس کے ساتھ ساتھ انتظامیہ بھی ان کے ساتھ رہا، تو ان کو وہ تکلیف نہیں اٹھانی پڑی۔ ظاہری سی بات ہے کہ سیلاب نے تباہی مچا دی تھی، مشکل وقت تھا، لیکن لوکل کمیونٹی، الیکٹڈ ریپریزنٹیٹیوز اور ایڈمنسٹریشن اور اس کے تمام اداروں نے اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور لوگوں کے لیے آسانی پیدا کی۔ اسی کے ساتھ ایک اور چیز بھی یہاں پہ بتانا اہم ہے کہ 1000 کے تقریباً اہلکار جو ہے وہ انہوں نے منگورہ شہر کو 24 آورز کے اندر صاف بھی کر دیا اور نکاح سے آپ کو بھی یقینی بنایا۔ پھر اسی کے ساتھ ساتھ تیسرا مرحلہ جو ہمارا تھا کہ جو سیاح محفوظ مقام پہ منتقل کر دیے گئے تھے اور جو 3 مقامات پہ کالام، مدین، بحرین سے رابطہ منقطع ہو گیا، تو ان تک اشیاء خوردونوش کی جو ہے ترسیل، اور اس کے ساتھ جن سیاحوں کو محفوظ مقام پہ منتقل کر چکے ہیں ان کو واپس اپنے گھر لانا۔ لہٰذا اسی مقصد کے لیے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا اور حکومت خیبر پختونخوا کا جو بڑا ہیلی کاپٹر ہے اس کو استعمال کیا گیا۔ قبل کے مقام پہ وہاں پہ جو کھانے پینے کی اشیاء ہے وہ جمع کر دی گئی، اور ایک سائڈ سے یہاں سے کھانا لے کے جاتے اشیاء خوردونوش تاکہ وہاں پہ قلت کا سامنا لوگوں کو نہ کرنا پڑے، اور دوسری سائڈ پہ لوگوں کو جو کانجو ایئرپورٹ ہے، سعید الشریف ایئرپورٹ جس کو کہتے ہیں، وہ اور قبل گولف کورس، وہاں پہ لوگوں کو لایا جا رہا ہے اور وہاں سے بسز میں ان کو اپنے گھر تک پہنچایا جا رہا ہے۔ تو یہ ایک اور طریقہ کار استعمال کیا گیا۔ پھر اس کے ساتھ اب ریہیبلیٹیشن کی بات آئے گی کہ انفراسٹرکچر جو پچھلے 8 سال میں بنا دیا گیا تھا اس سے تو ایک فائدہ ہوا۔ فائدہ یہ ہوا کہ 2015-16 میں جب عمران خان صاحب نے ایک پروگرام شروع کیا تھا بلین ٹری سونامی، تو وہ جو درخت لگائے گئے تھے اس سے بھی سیلاب نے جو تباہی مچانی تھی اور بہت سارے دیہات اس کی زد میں آنے تھے، تو اس سے بھی بہت بڑا فائدہ ہوا۔ حالانکہ ان درختوں کو تو نقصان پہنچ گیا لیکن مقامی آبادی اور انسانی جانوں کو تحفظ مل سکا۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ ہمارے کچھ دیہات آتے ہیں، مقامی لوگ ان کو جانتے ہوں گے کہ منگورہ بائی پاس کے ساتھ پھر ہمارا تختہ بند بنتا ہے، اسی طرح وڈیگرام کے علاقے، اور پھر اس کے ساتھ نیم گولئی، ہمارا مام ڈیرئی، غوریجو، ڈیلے جالاوان، یہ جو علاقے آتے ہیں یہاں پہ فلڈ پروٹیکشن وال بنا دیے گئے تھے۔
تو جو سیلابی ریلا تھا انتہائی خطرناک تھا، 2010 سے بہت بڑا تھا، لیکن ان کو اگر نقصان نہیں پہنچا تو ان فلڈ پروٹیکشن والز نے اس میں بڑا تعاون کیا۔ اور میں آپ کو یہاں پہ بتانا چلوں کہ جب یہ بن رہا تھا اور جب یہ نوشہرہ میں بھی ایک فلڈ پروٹیکشن وال بہت بڑا بنا دیا گیا تو نوشہرہ محفوظ رہا، تو ہمارے جو موجودہ وزیر اعلیٰ ہے محمود خان، یہ اس وقت اریگیشن منسٹر تھے، اور یہ جو فلڈ پروٹیکشن وال جنہوں نے ہمارے بہت سارے دیہات بچائے، تو یہ اس وجہ سے ممکن ہوا۔ پھر ایک اور چیز کہ جو کمراٹ وغیرہ سے مسلسل رابطے ہو رہے تھے کہ وہاں پہ سیاح پسے ہیں، تو ان کے لیے بھی ریسکیو 1122 کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے 4-6 گھنٹے جو ہے وہ پیدل سفر کیا، مشکل ترین علاقوں سے وہ گزرے، اور بہت سارے لوگوں کو انہوں نے تحفظ ان کا یقینی بنایا۔ اس میں پولیس جو خیبر پختونخوا کی ہے، خصوصاً ملاکنڈ ڈویژن کی ہے، انہوں نے بھرپور انداز میں اپنی ذمہ داری سے بڑھ کر کام کیا اور لوگوں کی آسانی پیدا کی۔ اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو جو ہمارے سیاح جن کو کالام میں محفوظ مقام تک پہلے منتقل کر دیا گیا تھا، ان کو اب واپس لانے کے لیے بھی ہیلی کاپٹر کا استعمال ہو رہا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ کمراٹ سے اگر جن لوگوں کے ابھی رابطے ہو رہے ہیں کہ وہ کسی جنگل میں ہے، تو ان کو بھی واپس لانے کے لیے اس وقت بھی آپریشن جاری ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم ڈی اے خان کی بات کریں اور ٹانگ کی بات کریں، تو ڈی اے خان اور ٹانگ میں یہاں پہ علی امین گنڈاپور، فیصل امین، عمر امین، تو یہ 3 بھائی ہیں، یہ ایک بھی لمحہ انہوں نے کسی کو اکیلا نہیں چھوڑا، اور مسلسل 4-5 ہزار لوگوں کو آج سے 3 دن پہلے وہ محفوظ مقام پہ خود منتقل کر چکے تھے۔ ضلع انتظامیہ بھی کام کر رہے، ریسکیو 1122، پولیس، ہمارا واسا، یہ تمام ادارے بھی کام کر رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے تمام جو سٹیڈیمز تھے، سرکاری عمارات تھے، وہ خالی کر کے لوگوں کو وہاں پہ لایا، ان کے لیے اور خواتین کے لیے پردے کا انتظام تاکہ وہاں پہ ان کے لیے الگ کمروں کا انتظام ہو سکے، اس کے لیے بھی انہوں نے خصوصی توجہ دی اور ان کے کھانے پینے کی بھی ذمہ داری اٹھائی۔ اور یہ چیزیں یہ حکومتوں کا کام ہوتے ہیں۔ دیکھیں کہ قدرتی آفات آتے ہیں اور مشکلات آتے ہیں، اللہ کی طرف سے امتحان ہوتا ہے، لیکن حکومت وقت ریئیکٹ کیسے کرتی ہے، رسپونڈ کیسے کرتی ہے، اور اس کو روکنے کے لیے کاوشیں کیا کرتی ہے، اور جب وہ قدرتی آفت آ جائے تو اس وقت ان کے اقدامات کیا ہوتے ہیں، یہ فیصلہ کرتے ہیں۔ تو اس وقت یہ چیزیں تمام جو عزت سے لوگوں کو رہائش دے کے ان کی تمام ذمہ داری اٹھانا، یہ جو کام ہو رہے ہیں، تو میں اس لیے یہ بیان کر رہا ہوں کہ جو سندھ سے اس وقت اطلاعات آ رہی ہے اور جو ہم چیزیں سن رہے ہیں، اس سے دل دکھتا ہے۔ دل اور دکھتا ہے کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ امپورٹڈ وزیر اعظم ایک تھیلا یا 2-3 تھیلے ہیلی کاپٹر میں رکھ کے وہ اوپر سے پھینک رہے ہیں، لوگ کیچڑ میں ہیں، پانی میں، 1 سے 1.5 مہینہ ان کو ہو گیا، ابھی خیبر پختونخوا میں تو 4 دن سے یہ سلسلہ ہے، اور 4 دن میں آپ نے رسپانس بھی دیکھا، آپ نے یہ بھی دیکھا کہ اگر آپ سول اداروں کے اوپر انویسٹمنٹ کر دو، کہ جس طرح ریسکیو 1122 کا ادارہ کڑا ہو گیا ہے، کہ کوئی سوچ نہیں سکتا تھا کہ اتنے مشکل علاقوں میں سیلاب ہے، پانی میں، لوگوں کو وہاں سے نکال کے اپنی جان خطرے میں ڈال کے، کیونکہ ان کی پراپر ٹریننگ ہوئی، ان کو اسی مقصد کے لیے، ایمرجنسی کے لیے یہ ادارہ کھڑا کر دیا گیا، اور اس ادارے نے ثابت کیا کہ جب حکومت نے ان کے اوپر اعتماد کیا، میرٹ پہ فیصلے کیے، ان کو فیسیلیٹیٹ کیا، ان کو سہولیات دی۔ اور نصب میں آپ کو یہ بھی بتانا چلوں کہ اس وقت خیبر پختونخوا کے ہر ڈسٹرکٹ میں تو ریسکیو 1122 کی سہولت تھی، لیکن اس کو اب ہر تحصیل پہ لے کے گئے ہیں۔ ضم اضلاع میں بھی یہ سہولت شروع کر دی گئی ہے، لیکن دوسری طرف کراچی جیسے بڑے شہر میں بھی اس وقت ریسکیو کی سہولت نہیں ہے۔ اگر یہ سہولت وہاں پہ ہوتی تو کتنے انسانوں کی جانوں کو آپ تحفظ دے سکتے تھے۔ اگر حکومت وقت بروقت اقدامات کرتی اور سیلابی ریلا آنے سے پہلے لوگوں کو محفوظ مقام پہ منتقل کرتی تو کتنے لوگوں کی جان کو آپ تحفظ دے سکتے تھے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ انسانیت کی تذلیل کی بجائے کہ وہاں پہ لوگ مشکل حالات میں ہیں، بچے ہیں، ان میں بیماریاں پھیل رہی ہیں، وہ چیخ رہے ہیں، وہ فریاد کر رہے ہیں، پوری پاکستان کو پکار رہے ہیں، ان کے مناظر جو دردناک مناظر آ رہے ہیں، مشکلات ہوتے ہیں، امتحانات آتے ہیں، قدرتی آفات آتے ہیں، لیکن اگر آپ کے نمائندے وہاں پہ ہوتے، آپ کے وہاں پہ ایڈمنسٹریشن ایکٹیو ہوتی، آپ نے ادارے کھڑے کیے ہوتے، اور آپ کو تو اس قسم کی تذلیل نہ کرتے آپ کہ ہیلی سے آپ 4-3 تھیلے پھینک دو، کیچڑ میں لوگ ہیں، نہ ان کا کوئی پرسانی حال۔ کل جس طرح ہم نے ڈی اے خان ٹانک بھی وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا گئے، ہماری پوری ٹیم ہے، اس وقت ہر ڈسٹرکٹ کے اندر تمام عوامی نمائندے موجود ہیں، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا خود وزٹ کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ادارے میں متحرک ہے۔
ہم نے بھی کل سوات میں جہاں پہ مدین بحرین جہاں پہ ہماری سڑک اور رابطہ ٹوٹ چکا ہے، جن پلوں کو نقصان پہنچا ہے، جن گھروں کو نقصان پہنچا ہے، اسی طرح مٹا سخرا، اس طرح ہمارا وہاں پہ جو چپریال میں، پھر اسی کے ساتھ منگورا، مکان باغ بائی پاس، جہاں جہاں پہ نقصانات ہوئے ہیں وہاں پہ خود وزٹ کیے، ایڈمنسٹریشن تھا، لوگوں کے تکالیف بھی دیکھے اور ان کے ساتھ ساتھ وہاں پہ ریلیف ایکٹیویٹیز کیا تھے۔ تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ سب انوالو ہو جائے تو آپ سول ادارے بھی آپ کو ثابت کر سکتے ہیں کہ وہ ان امتحانوں سے اور ان چیلنجز سے نمٹ سکتے ہیں، جو کہ ہم نے دیکھا۔ اب آخری چیز جو آ رہی ہے، جو سب سے اہم ہے، وہ ہے ان کی ریہیبلیٹیشن۔ ریہیبلیٹیشن پہ بات کرنے سے پہلے میں آپ کو 2010 کے سیلاب کی بات بتاؤں کہ یہ جو اقدامات میں نے آپ کو بتایا کہ ٹورسٹ کو محفوظ مقام پہ منتقل کرنا، مقامی آبادی کو منتقل کرنا، کمیونٹی کو اپنے ساتھ انوالو کرنا، الیکٹڈ ریپرزنٹیٹوز کا وہاں پہ موجود ہونا، ریسکیو کی سہولت، پولیس کا یہ کام، واسا، یہ تمام ادارے بھی اس وقت نہیں تھے۔ یہ واسا بھی عمران خان نے بنایا خیبر پختونخوا میں، ریسکیو 1122 عمران خان نے بنایا، فلڈ پروٹیکشن وال عمران خان نے بنائے، بلین ٹری سونامی کا پروجیکٹ بھی عمران خان کا تھا، اور اس کے ساتھ نمائندے بھی ان کی ذمہ داریاں لگائی کہ آپ نے اپنے لوگوں کے ساتھ ہونا ہے۔ تو اس سے ہوا کیا کہ امیجیٹ آپ نے رسپانس دیکھا، انسانی جانوں کو جتنا تحفظ آپ دے سکتے تھے آپ نے وہ کیا، اس کے ساتھ ساتھ ان کی عزت کا خیال رکھتے ہوئے آپ نے وہاں پہ ان کے لیے تمام سہولیات گھر کی دہلیز تک پہنچا دی۔ اور اب سب سے بڑا چیلنج کہ جس طرح سوات میں ایک جگہ پہ ایک گاؤں میں 37 مکانات جو ہے وہ تباہ ہو چکے ہیں، باقی بہت ساری یونین کونسل جو کہ سیلاب کی زد میں آ رہے تھے وہ تو فلڈ پروٹیکشن وال اور بلین ٹری سونامی کی وجہ سے محفوظ رہے، لیکن جو پہاڑوں سے جو ہمارے چھوٹے جس کو ہم خڑ کہتے ہیں، ندی نالے ہوتے ہیں، وہاں سے جو پانی آ رہا تھا اس نے نقصان جن علاقوں میں کیا، تو ان کا اس وقت جو اسیسمنٹ ہے وہ مکمل کی جا چکی ہے۔ اس طرح 2010 کے سیلاب میں ایک اور چیز بھی ہوئی تھی، ایوب ریک جو ہمارا منگورا شہر کے ساتھ سب سے بڑا شہر جو کنیکٹ ہوتا ہے اس سے رابطہ منقطع ہو گیا تھا سوات کا، 2010 میں سیلاب میں بہ گیا، 2013 میں ایم این اے بنا، اور 2013 تک وہ برج نہیں بنایا گیا تھا۔ جب 13 میں ایم این اے بنا اور میں نے ایڈمنسٹریشن کے ساتھ پہلی میٹنگ کی تو میں نے وجہ پوچھی کہ 3 سال ہو گئے یہ برج کیوں نہیں بن رہا اور یہ کیوں کام رکا ہوا ہے؟ مجھے بتایا گیا کہ ایک سابقہ ایم این اے جو تھا اس نے یہ ٹھیکہ لیا تھا، فنڈز ختم ہو چکے ہیں اور ابھی تک اس نے کام مکمل نہیں کیا، لہٰذا 3 مہینے کے اندر ہم نے وہ برج پھر بنا دیا۔ اس طرح 115 اسکول تباہ ہو گئے تھے دہشت گردی اور سیلاب سے، وہ بھی نہیں بنائے گئے تھے، وہ ہم نے پہلے 1 سال میں، خیبر پختونخوا کی حکومت جب پہلی دفعہ آئی وہ اسکول بھی ہم نے 1 سال کے اندر تعمیر کیے۔ اس طرح چکدرہ کالام کی سڑک جو 2010 کی سیلاب میں تباہ ہو گئی تھی، یہ وفاقی سڑک تھی، صوبے نے 5 سال ان کو کہا، حکومت نے اس کے اوپر توجہ نہیں دی، میں پارلیمنٹ میں اپوزیشن میں تھا، میں بار بار اس کے اوپر سوال اٹھاتا تھا، انہوں نے اس کے اوپر توجہ نہیں دی۔ 18 میں ہماری حکومت بنی، یہ ذمہ داری مجھے ملی، اور 18 میں ہم نے یہ 1 سال کے اندر یہ سڑک مکمل کر دی، اور اب وہاں پہ تقریباً 10 میٹر کے 3 پیچز جو ہے وہ سڑک کا مسئلہ آ گیا ہے۔ تو 8 سال یہ سڑک نہیں بنائی تھی، اسی طرح 3 سال برج خراب پڑا تھا، سکول خراب پڑے تھے، ہم نے وہ تعمیر کیے تھے۔ ابھی ہم نے کیا اس کے لیے ری ایبلیٹیشن سب سے بڑا چیلنج ہے۔ دیکھیں آسان کیا تھا، آسان بھی تھا اور ذمہ داری بھی تھی، انسانی جانوں کو تحفظ دینا، مقامی آبادی کا نقصان کم سے کم کرنا، ان کو محفوظ مقام پہ منتقل کرنا، یہ تمام چیلنجز سے تو اللہ کا شکر ہے کہ مقامی انتظامیہ، عوامی نمائندے، لوکل کمیونٹی اور سب نے اکٹھے جب کام کیا، سب نے اکٹھے اپنے ملک کے لیے کام کیا، لوگوں کے لیے کام کیا، اس میں کامیاب ہو گئے۔ اب بڑا چیلنج ہے ان تمام جو انفراسٹرکچر، روڈ انفراسٹرکچر تباہ ہو چکا ہے، جو کہ آپ نے سکولز اور کالجز کو کہیں پہ نقصان پہنچا ہے، کسی کے مکانات کو نقصان پہنچا ہے، تو ان کی تعمیر کرنا اور ان کی زندگی کو پھر سے روا دوا رکھنا، اس کے لیے یہ چیلنج بہت بڑا ہے۔ لیکن میں آپ کو بتانا چلوں کہ یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ کل جب سیلابی ریلا گزر گیا تو تمام اسیسمنٹ بھی صوبائی حکومتوں نے اپنی شروع بھی کی اور مکمل بھی کافی حد تک ہو گئی ہے، لہٰذا جیسی موسم وہاں پہ کلیئر ہوتا ہے اسی ہفتے کے اندر انشاءاللہ ہم یہ ریہیبلیٹیشن کے کام کے اوپر بھی چلے جائیں گے اور اس کو تاخیر کا نشانہ نہیں بنائیں گے جس طرح ماضی میں تھا۔ اسی طرح نوشہرہ میں اور چارسدہ میں بھی راتوں رات جتنے اقدامات ان سے ہو سکتے تھے کہ انہوں نے اعلانات بھی کیے، انتظامیہ نے بسز بھی بھیجے اور لوگوں کو کام سے نکالنے کے لیے، اس طرح ٹانگ ٹی اے خان، میں آپ کو یہ بھی بتانا چلوں کہ ٹانگ سے اس وقت ایم این اے
جو فضل الرحمان ہے ان کا صاحبزادہ جو کہ وزیر مواصلات ہے وہ ہے، لیکن وہاں پہ تمام ذمہ داری اس وقت علی امین گنڈاپور، فیصل امین اور عمر امین نے اٹھائی ہوئی ہے۔ 177 کے قریب وہاں پہ دیہات ڈوب چکے ہیں، تو ان کے لیے مدد جتنی ممکن ہے وہ وہاں پہ ہو رہی ہے، یہ ہم سب کا فرض ہے۔ اور یہ تمام ڈیٹیلز میں نے آپ کو اس لیے بھی بتائے کہ جو حالات اس وقت سندھ میں آ رہے ہیں باقی ملک میں آ رہے ہیں، خدا کے لیے اس کو اوپر فوکس کرے، اپنے عوامی نمائندے وہاں پہ بھیجے، ایڈمنسٹریشن کیا صرف آپ کے ساتھ کرپشن میں سہولت کاری کے لیے ان کو بھیجے، کتنا پیسہ ہے آپ لوگوں کے پاس، امپورٹڈ حکومت بھی آپ کی، وفاق میں بھی، صوبے میں ابھی آپ کی حکومت ہے، کیوں آپ لوگوں تک نہیں پہنچ پا رہے، کیوں آپ لوگوں کی خدمت نہیں کر رہے؟ اگر کچھ نہیں کر سکتے انسانیت کی تذلیل تو نہ کرے کہ ہیلی میں بیٹھ کے تصویریں اور ویڈیو بناتے ہوئے ایک تھیلا آپ پھینک رہے ہیں۔ یہاں پہ اگر گھر کی دروازے پہ دستک دے کے امداد پہنچایا جا سکتا ہے، وہاں پہ پہلے ان کو اگر ایک دریا کے کنارے کوئی آبادی آ رہی ہے ان کو دریا کے سائڈ پہ لے جا کے ان کے لیے رہائش کا انتظام ہو سکتا ہے تو وہاں پہ بھی ہو سکتا ہے۔ آپ اس کے اوپر توجہ دیں، یہ ہمارے لوگ ہیں، یہ انسان ہے یار۔ وہ جس طرح بچے وہاں پہ بلک رہے ہیں، جو خواتین فریاد کر رہی ہے، جو مناظر آ رہے ہیں، بالکل امتحان ہے، سب کے اوپر ہے، پورے پاکستان کے اوپر ہے، لیکن آپ کا رسپانس، آپ کا اس وقت ان کے ساتھ کھڑا ہونا، آپ کا ان کے ساتھ جو انتظامیہ کا اداروں کا کام ہوتا ہے وہ کرو گے تو ان کے لیے کم از کم اتنی اذیت ان کے اوپر نہیں ہوگی، ان کو انسان سمجھے سب سے بڑھ کر۔ اسی طرح آخر میں ایک دفعہ پھر، یہ تو جس انداز سے رسپونڈ کیا جا سکتا ہے، میں نے آپ کو 2010 کی بھی مثال دی، میں یہاں پہ اپنے پوری قوم سے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ اور اس طرح پوری قوم اکٹھے کھڑی ہو گئی ہے، اس میں بہت سارے لوگ اگر کہیں پہ ہم نے منتقل کر دیا تھا، لیکن کوئی ہائیکنگ کرتے ہوئے جنگلات میں بھی اگر لوگ تھے تو لوکل کمیونٹی نے ان کی مدد کی، انہوں نے ریسکیو کی اداروں کو پکارا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں انہوں نے اطلاع دی کہ فلاں جگہ پہ لوگ پھنسے ہوئے ہیں، تو اس سے بھی بہت سارے لوگوں کی جانیں جو ہے وہ بچ گئی۔ اسی طرح جب بحیثیت ملک، بحیثیت قوم ہم کسی بھی چیلنج کا مقابلہ کرنے کے لیے کھڑے ہو جاتے تو ہم مقابلہ کر لیتے ہیں، جس طرح عالمی وبا کرونا میں کیا تھا۔ بلکہ کرونا سے مجھے یاد آیا کہ ایک نیچرل ڈیزاسٹر تھا، ایک قدرتی آفت تھی، اس سے کیا ہوا، عالمی وبا تھی، اس سے تمام وفاقی حکومت عمران خان لیڈ کر رہے تھے، اور پھر اس کے بعد صوبائی حکومتوں کو وہ سہولیات بھی دے رہے تھے، اور وفاقی حکومت اس کو لیڈ کر رہی تھی۔ اس میں این ڈی ایم اے بھی نظر آ رہا تھا، اس میں این سی او سی بھی بنا دیا گیا، لیکن یہاں پہ کیا ہو رہا ہے کہ جو پارٹیز تمام مل کر حکومت میں ہیں وہ اے پی سی بلا رہی ہے، اب انہی جماعتوں کی اے پی سی بلا رہی ہے۔ کابینہ اجلاس میں بیٹھو، جو آپ کے این ڈی ایم اے ہے، جو آپ کے ڈیزاسٹر مینجمنٹ کی ادارے ہیں، جو ریلیف کی ادارے ہیں، جو حکومت پاکستان کے اوپر اور سندھ حکومت کے پاس فنڈز ہیں، ان کو استعمال کیوں نہیں کرتے؟ یہ سیاست اس کے اوپر نہ کرے، نکنیتی سے کام کرے۔ اور ایک چیز یہاں پہ ثابت ہوا ہے، میں ضرور ان کا ذکر کروں گا، بے شک عوامی نمائندے ہم جتنا بھی کر لیں، ہمارے کارکنان جتنا بھی کر لیں، ناظمین جتنا بھی کر لیں، لیکن جو ادارے عمران خان نے پچھلے 8 سالوں میں خیبر پختونخوا میں کھڑے کیے، ہم پہلے دیکھتے تھے کہ جب یہ سیلاب آتا ہے، اللہ نہ کرے زلزلہ آتا ہے، اس قسم کے خطرناک حالات ہوتے ہیں تو آپ کے پاس کوئی سول ادارہ نہیں ہوتا تھا۔ ریسکیو 1122 کو میں قوم کی طرف سے سلام پیش کرتا ہوں، انہوں نے ثابت کر دیا کہ ایک ایسا ادارہ کھڑا ہوا ہے کہ وہ کسی بھی چیلنج سے نمٹ سکتا ہے۔ ان کی ٹریننگ، ان کو جو فیسیلیٹیٹ کیا، انہوں نے ثابت کیا۔ پولیس خیبر پختونخوا کی، وہ کسی کے اوپر جعلی ایف آئی آرز میں ملوث نہیں ہے، ان ایکٹیویٹیز کے اوپر نہیں ہے جس طرح اس وقت یہ اسلام آباد پولیس کو استعمال کر رہے ہیں کہ کس طرح عمران خان کے اوپر ایف آئی آرز کرے۔ پولیس وہاں پہ انسانوں کے لیے کام کر رہی ہے، وہ ریسکیو 1122 کی شانہ بشانہ اکٹھے کام کر رہی ہے۔ جو کل کمراڑ کے جنگل میں لوگ تھے، آپ نے دیکھا ہوا کہ ریسکیو 1122 کے ساتھ پولیس بھی وہاں پہ آپریشن میں انوالو تھی اور وہاں پہ لوگوں کی آسانیاں پیدا کر رہی تھی۔ اس طرح انتظامیہ، چاہے اے سیز ہے، ڈی سیز ہے، جب حکومت وقت کی نیت کو وہ دیکھتے ہیں تو وہ بھی عزم کے ساتھ، جب آپ نے ان کو امپاور کیا وہ بھی عزم کے ساتھ کام کر رہے ہیں۔ جو واسا کا ادارہ آپ نے کھڑا کر دیا ہر شہر کے اندر، ہر بڑے شہر کے اندر، انہوں نے اگر منگورا شہر 24 گھنٹے کے اندر صاف کر دیا، اس طرح ڈیے خان میں وہ کام کر رہے ہیں، باقی شہروں میں کام کر رہے ہیں، انہوں نے بھی ثابت کر دیا۔ تو سول ادارے بھی کام کر سکتے ہیں۔ میں قوم کی طرف سے ان تمام مجاہدوں کو، ان تمام لوگوں کو، اعلاکاروں کو، جو اہلکار ہے ان تمام کو میں سلام پیش کرتا ہوں، خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اور اپنی پوری قوم کو کہتا ہوں کہ پہلا مرحلہ اللہ کا شکر ہے کہ بہتر طریقے سے ہوا۔ ہاں کمیاں ہوگی کیونکہ بہت بڑا
ایک قدرتی آفت تھی، 2010 سے دگنا یہ سیلاب تھا، لیکن جتنا ہو سکتا تھا پہلے فیز پہ اور دوسرے فیز پہ کہ لوگوں کی منتقلی، ان کی جان کا تحفظ، ان کو اشیاء خوردنوش، پھر ان کو اپنے گھروں واپس لے کے آنا، اور پھر وہاں پہ جو نکاسی آپ کو یقینی بنانا، یہ تمام چیزیں پہلا مرحلہ تھا۔ اب ریہیبلیٹیشن ہے، انشاءاللہ مل کر ابھی سے ہم اپنے ہر ضلع میں، چونکہ میں سوات کو زیادہ دیکھ رہا ہوں اس وقت، باقی بھی جہاں سے رابطے ہو رہے ہیں وہ بھی دیکھ رہا ہوں، لیکن ہم تمام نمائندے اس وقت ایڈمنسٹریشن کے ساتھ مل کے، صوبائی حکومت کے ساتھ مل کے اسیسمنٹ کر رہی ہے، اور انشاءاللہ جیسے ابھی یہ موسم ٹھیک ہوتا ہے تو ہم ریہیبلیٹیشن کی طرف بھی جائیں گے۔ مل کر ہم جب ایک قوم بنے ہیں، ہمیشہ ہم نے ہر چیلنج کا مقابلہ کیا ہے، اور اس دفعہ بھی ہم سب نے ثابت کر دیا کہ ہم ہر چیلنج کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔